اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واولین وآخرین والقاسم محمد صلی اللہ علیہ رسولہ وخلقہ الکریم. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان محترم، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تربیت اولاد. ہم آیا تطہیر کے قائل ہیں الحمدللہ، لیکن کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے ماننے والے باعمل شیعہ کہہ سکیں؟ مومنات، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم والے دور میں اور آج کے اس ایسے ٹاپک میں اولاد کی تربیت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامک ٹائپ سے اسلامک ماحول کے مطابق کریں گے تو یقین جانیے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہم جیسی تربیت اپنی اولاد کی کرنا چاہ رہے ہیں نا، اسی پوائنٹ آف ویو سے خود کو دیکھیں کہ آیا ہم جیسے چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جیسی ہو، آیا ہم ویسے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل قطعاً ویسے نہیں ہوتے، لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے کئی گنا اچھی ہو، ہماری اولاد ہم سے کئی گنا بہتر تربیت کی قائل ہو. لیکن میں نے کافی سرچ کیا اسلامک ہسٹری کو، تو مجھے یہی جو سرچ مجھے ملی آفٹر سرچنگ، جو مجھے پوائنٹ آف ویو جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تھا، جو مجھے ملا وہ یہی ہے کہ بچے سمجھتے ہیں، بچے سنتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، لیکن بچوں کے اوپر تربیت کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بات اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے بولتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں. اگر ہم جو بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں، بچہ وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائے گا. بچہ وہ سیکھے گا جو ہمیں کرتا ہوا وہ دیکھے گا. بچہ جو ہمیں کرتا ہوا دیکھے گا، بچہ وہی کرے گا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آیا ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری اولاد اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک باحیا، با کردار، باعمل کنیزان زہرا میں سے بنے، امام کے سپاہیوں میں سے بنے. تو اس کے لیے آج میں ایک ٹپ ایسی لے کر آئی ہوں کہ جس کے کرنے سے ہم اپنی اولاد کو محبت اہل بیت میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ائمہ طاہرین کے فرامین کے مطابق انہیں باعمل بھی بنا سکتے ہیں. تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. تو مومنات، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اپنے گھر میں اسلامک ماحول کو کریٹ کریں. اگر ہمارا بچہ سو رہا ہے تو سوتے ہوئے اس کے خیال میں، اس کے وہم و گمان میں یہ ساری باتیں آنی چاہیے. ماحول ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں آنی چاہیے کہ ہاں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم باعمل ہیں، ہم با کردار بنیں گے، ہم سیدہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے امام کے سپاہی بنیں گے. تو مومنات، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھے اور احسن طریقے سے انجام دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح سے بنائیں کہ ہم اپنے گھر میں اسلامک پکچرز، امام علی علیہ السلام کے فرامین اور اس کے علاوہ ہم ایسی پکچرز لگائیں، اپنے گھر میں ماحول ایسا رکھیں کہ ہمارا بچہ اگر سونے کے بعد اپنی نگاہوں کو کھولے تو دیوار پہ اسے لکھی ہوئی ایک پکچر نظر آئے.
اس دیوار پہ جب وہ امام کے ایک فرمان کو یوں لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ یہ میرے امام نے فرمایا تھا اور مجھے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو محاسبہ نفس کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی ایک عادت کو پختہ کرنے کی کوشش کریں، اور بچوں کو عادت ڈالنے سے پہلے ہمیں خود کو نماز پنجگانہ کا عادی بننا ہوگا۔ جب تک ہم خود بعمل نہیں ہیں ہماری اولاد کبھی بھی بعمل نہیں بن سکتی۔ اس چیز کی قائل میں خود بھی ہوں اور آپ بھی ہوں گے۔ تو مومنات، ہمیں چاہیے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کریں ہمیں وہ خود کو پہلے خود کرنا پڑے گا۔ اگر ایک پیرنٹس ہیں جو آل اوور، ٹھیک ہے، یہ کوئی کسی کے اوپر ہیٹ کرنے والی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم ہر وقت موبائل یوز کریں گے تو بچے کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا موبائل یوز کرنے کا۔ سب سے جو مین مسئلہ چل رہا ہے نا آج کے اس نفسا نفسی والے دور میں، سب سے مین جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہمارے بچے وہی کرتے ہیں۔ جب ہمارے بچے وہی سب کچھ ہم سے دیکھنے کے بعد کرتے ہیں تو پھر ہم بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ، روب، مار پیٹ، یہ سب کچھ عمل درآمد کرتے ہیں، جو کہ تربیت کے حوالے سے بالکل بھی مناسب اور جائز نہیں ہے۔ بچے کو 7 سال تک بادشاہ کی طرح رکھیں، 7 سال تک بچے کی بات کو مانے، اور مانے اس طرح سے کہ بچہ آپ کو دیکھ کر وہ اپنی بات منوانا چاہ رہا ہو۔ اگر ہم ہر ٹائم موبائل یوز کریں گے تو ہمارے بچے کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ، ایک لگن ابھرے گی کہ میں بھی موبائل چلاؤں۔ آیا اس میں ایسا کیا ہوگا کہ میرے پیرنٹس اس موبائل کے اندر ہیں، بالکل گم ہیں۔ اگر کسی کے پیرنٹس اخبار پڑھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے تو ان کی اولاد موبائل کی اخبار پڑھنے کی انٹرسٹڈ ہوگی۔ اگر جو پیرنٹس کریں گے اولاد بھی وہی کرے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں نماز کی ایک اہمیت، ایک اسلامک ماحول، اس سب کو کریٹ کریں، اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کا ایک لب و لہجہ، ایک تربیت، ایک شعور، ایک ماحول اس طرح کا بنائیں کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ لیکن جب تک ہم خود بعمل نہیں بن جاتے تب تک ہماری اولاد بعمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ایک اچھا انسان بنائیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے خود ایک اچھا انسان بننا پڑے گا۔ ڈیفینیٹلی جب تک ہم خود اچھے نہیں ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی تربیت والی ہو، ان کو اچھا ماحول ملے، ان کا فیوچر برائٹ ہو، ان کا مستقبل بہت شاندار ہو، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے کافی سرچ کیا، مجھے جہاں تک پڑھنے کو ملا، سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا وہ یہی تھا کہ پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا جب باپ باہر کماتا تھا، ماں گھر کو سنبھالتی تھی، ماں بچوں کی تربیت کرتی تھی، بچے کو سچ اور جھوٹ میں فرق بتاتی تھی، جب ماں بچے کو غلط اور صحیح میں فرق بتاتی تھی۔ لیکن جب ماڈرن دور آیا تو یہ ساری ذمہ داریاں پیرنٹس نے آپس میں ڈیوائڈ کر لی۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، ماں جاب کر رہی ہے، باپ جاب کر رہے ہیں، اور ہر ٹائم ہم کیا کہیں گے، ماں اپنے شوہر سے کہے گی، باپ اپنی بیوی سے کہے گا کہ میرا یہ بچہ ہر وقت ضد بہت کرتا ہے، میرا یہ بچہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کھانے پہ ہی تلا رہتا ہے، ہر وقت میرے اس بچے پہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا بچہ باعمل بن جائے، میرا بچہ یہ بری عادات چھوڑ دے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ ہے حدیث قصہ۔ اب بہت سے مومنین یا مومنات یہ پریشان ہوں گی، تو دیکھیے حدیث قصہ گھر میں صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رکھیں، حدیث قصہ کے جملے تو پڑھیں۔ آپ جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کتنے پیار سے، کتنے حسین و جمیل لب و لہجے میں بلاتی ہیں، میرے دل کے چین، میرے دل کا سکون، میرا بیٹا۔ حدیث قصہ کے جملوں پہ نوٹ کیجئے،
کہ امام علی علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز میں بلاتے ہیں، امام جناب سیدہ سے کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، جناب سیدہ امام سے کس لہجے میں گفتگو کرتی ہے۔ جب تک ہم کتابوں کو عملی طور پر اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے تب تک یہ کتابیں صرف چند صفحات کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہم حدیث کتاب پڑھتے رہیں لیکن اگر ان کے الفاظ اہل بیت کے جملوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں نہیں ڈالیں گے تب تک ہماری اولاد ایک پھول کی طرح نہیں ابھرے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث کتاب سے نصیحت حاصل کریں، جس طرح جناب سیدہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی، ہمیں چاہیے ہم ویسے ہی اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ مومنات، ایسا تبھی پاسبل ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو وقت دیں گے، جب ہم اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک بالکل نارمل سی بات ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں جاب پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جاب کریں، شرعی طور پہ اسلام نے عورت کو کوئی قید و بندش نہیں دی ہوئی، ٹھیک ہے، عورت باپردہ ہو کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، عورت جاب کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن ایک عورت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ایک مرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے جاب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ اپنے مالی حالات بہتر کریں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اولاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جب ایک ماں اور ایک باپ جاب سے تھکا ہارا ہوا آئے اور آ کر اپنی بچی یا اپنے بچے کو گلے سے لگائے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے پیار کریں، نہ کہ آتے ہی اپنی تھکاوٹ، اپنے کام کا بوجھ، اپنے کام کے وزن کو اپنے بچوں کے اوپر غصے کی شکل میں توڑ دیں۔ نہیں، ایسا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف جاب سے واپس آئیں، آ کر اپنی اولاد سے پیار کریں، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، تاکہ جو سارے دن میں ایک اولاد اپنے پیرنٹس سے دور رہتی ہے نا، وہ اولاد جب ایک پیرنٹس ماں ہو یا باپ ہو، جب وہ آ کر اپنی اولاد کو گلے سے لگاتے ہیں تو اولاد وہ سارے دن کے دکھ یا والدین کی کمی یا پیرنٹس کی ٹائمنگ نہ ملنا اپنی اولاد کو، بچہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک بچے کا ذہن بالکل ایک صاف اور بالکل کلیئر سلیٹ کہہ لیں یا ایک تختی کہہ لیں۔ بچپن میں ایک بلیک کلر کی سلیٹ ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر چاک کے ساتھ لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو ریز بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تختی تھی، ایک تختی کے اوپر اگر ہم لوگ کچھ لکھتے ہیں سیاہی کے ساتھ تو اس کو دھونے کے بعد، اس کو واش کرنے کے بعد وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہم جس طرح سے پیش آئیں گے، اپنے بچوں کو جیسا ماحول دیں گے، اپنے بچوں کے ذہن میں جو چیز بٹھائیں گے، ہمارے بچوں کے دلوں میں سے وہی چیز ابھرے گی۔ سمپل سی بات ہے۔ لیکن جب ایک بچہ سارا دن اپنے پیرنٹس سے دور رہتا ہے، ماں سے باپ سے دور رہنے کے بعد جب والدین گھر میں آئیں اور اپنی اولاد کو اچھا وقت نہیں دیتے، تو بچے کے دل میں اور زیادہ دکھ ابھرتا ہے، بچہ اندر ہی اندر ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن مومنات، جب پیرنٹس جاب سے واپسی پہ آ کر اپنی اولاد کو گلے ملیں، ان سے پیار کریں، ان سے اچھے رویے میں پیش آئیں، تو بچہ بالکل اس سلیٹ نما تختی کی مانند سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک سلیٹ کو چاک اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو صاف کر دیا جائے تو وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے سلیٹ۔ تو بچوں کا حساب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں سے اگر ہم لوگ محبت کریں تو بچہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی جو ماں ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دے۔ ایک عورت کی سب سے زیادہ جو اہم ذمہ داری ہے وہ گھرداری میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ تربیت اولاد ایک ماں کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا پر بچوں کو ماحول ایسا دے رہے ہیں پیرنٹس کہ جہاں پر اولاد کو نہ پردے کی اہمیت کا پتہ ہے اور نہ ہی ایک اولاد کو اسلامک ماحول یا اسلامک ٹائپ کا پتہ ہے۔
مومنات، اگر ہم ہر وقت اپنے بچوں کے سامنے قرآن کی تفسیر کا تذکرہ کریں، اماموں کی سیرت کے بارے میں ذکر کریں، امام علی علیہ السلام کی شجاعت بہادری کا ذکر کریں، امام حسین علیہ السلام کی صبر اور تحمل کے اوپر اگر ہم محو گفتگو رہیں ہر وقت اپنے گھر میں، ہر وقت اہل بیت کا ذکر ہو، خدا کا ذکر ہو، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو، ہر وقت جب نیکی کا، اچھائی کا ذکر ہوگا نا، آپ یقین مانیں، میں یہ بات حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ 100% ہمارے بچے اسلامک ہوں گے۔ لیکن آج کے دور میں ایسا پاسبل ہی نہیں رہا۔